کیونکہ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے ان سے نور پھوٹ رہا ہوگا، وہ چمک رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جنتی کا حسن نرالا ہوگا، جنتی کو دور سے دیکھ کے لوگ پہچان جائیں گے، او یہ جنتی جا رہا ہے۔ لوگ اس کو انتہائی جو ہے نظروں سے دیکھیں گے، رشک کے نگاہوں سے دیکھا جائے گا، یہ جنتی جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے اور بھاگ کر جنتی اسے پوچھیں گے کہ تم کیسے جنت میں جا رہے ہو، کیا کیا تھا تم نے؟ جیسے ہمارے ہاں کوئی امتحان میں کامیاب ہو جائے تو دوسرے کلاس فیلو پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا تھا؟ تو وہ پھر بتاتا ہے میں نے فلاں جگہ سے یاد کیا تھا، فلاں جگہ سے یاد کیا تھا، مجھے شک تھا یہاں سے سوال آئے گا، مجھے شک تھا ادھر سے آئے گا، جہاں جہاں میرا شک تھا میں نے وہاں سے یاد کیا اور میرا شک جو ہے وہ یقین میں بدل گیا اور واقعی وہی سوال آئے۔ تو یہ لوگ بھی جا کے پوچھیں گے بھئی تو کیسے کامیاب ہو گیا، تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ تو وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، میں اس طرح کامیاب ہوا کہ جب دنیا میں نماز کا ٹائم ہوتا تھا میں نماز کے لیے چلا جاتا تھا، جب روزے آتے تھے میں روزے رکھتا تھا، جب قرآن کی تلاوت کا وقت آتا تھا میں قرآن پڑھتا تھا، جب دعاؤں کا وقت آتا تھا میں دعائیں مانگتا تھا، جب زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہوتی تھی میں زکوٰۃ دیتا تھا، جب حج فرض ہوتا تھا میں حج کرتا تھا، غریبوں یتیموں کا جو ہے خیال کیا کرتا تھا، حلال اور حرام میں تمیز کیا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے پھر وہ کہیں گے کہ آپ یہ کیوں کرتے تھے، کہ آپ یہ کیوں کرتے تھے، آپ نماز کیوں پڑھتے تھے، آپ روزے کیوں رکھتے تھے، آپ زکوٰۃ کیوں دیتے تھے، آپ حج کیوں کرتے تھے، آپ غریبوں یتیموں کا خیال کیوں کیا کرتے تھے، آپ حلال اور حرام میں تمیز کیوں کرتے تھے؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کیوں کہ مجھے گمان تھا کہ ایک دن میں نے اپنی زندگی کا حساب اللہ کو دینا، میں اس لیے کر رہا تھا۔ اور تم سے جب کہا جاتا تھا تم کہتا تھا دیکھی جائے گی، اور دیکھی جائے گی، یہ مولویوں کی باتیں۔ تو تم نے بات کو مذاق میں ٹالا اور میں نے بات کو سیریس میں لیا۔ میں نے بات کو سنجیدگی سے لیا اور تیاری میں لگ گیا۔ جیسے ہمارے ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے دین پہ چلو گے نا لوگ تانے دیں گے، دین پہ جب چلو گے داڑھی رکھو گے لوگ کہیں گے مولوی بن گیا، نماز نہیں پڑھتے تھے نمازی بن گئے لوگ کہیں گے لے بھائی یہ اب نماز پڑھنے والا ہو گیا، یہ تو فلاں یوں کرتا تھا، یوں تانے دیں گے لوگ آپ کو۔ یاد رکھنا یہ انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کو لوگوں نے نہیں چھوڑا، تم بھی نہیں بچ سکو گے۔ لیکن انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، کہا جب تم دین پہ چلو گے نا اور لوگ تمہیں تانے دے تم سیاسی بن جانا، تم کیا بن جانا؟ سیاسی بن جانا۔ جب تم دین پہ چلو گے لوگ تمہیں مولویت کا تانا بھی دیں گے، لوگ تمہیں نمازی ہونے کا تانا بھی دیں گے، لوگ تمہارے پیچھے عجیب عجیب باتیں کریں گے، تم سیاسی بن جانا۔ کہا کیسی سیاسی بن جائے؟ کہا یہ سیاسی لوگ دیکھے نہیں کتنی گالیاں پڑتی ہیں ان کو، کتنا برا بھلا کہا جاتا ہے، کتنا مذاق ان کا اڑایا جاتا ہے۔ کبھی آج تک کوئی سیاسی بندہ آپ کو ملا ہو جس نے کہا اس میں عزت نہیں ہے، لوگ تو باتیں کرتے ہیں میں کرسی چھوڑ رہا ہوں؟ نہیں، ادھر سے سنتے ادھر سے نکال لیتے۔ اچھا جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو یہ سیاسی لوگ گھر گھر جا کے منتیں کرتے کہ نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو 5 سال کسی غریب سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے، وہ اپنے عہدے کے لیے جس بندے سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا اس کی بھی منتیں کرتے۔ اور ہم نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے نبی کا محبوب بننا ہے، جنت کا والی بننا ہے، اور اتنی سی بات برداشت بھی نہ کریں، اتنی سی بات برداشت بھی نہ کریں، چھوٹی سی بات پہ ہم آگ بگولا ہو جائے، یہ تو نہیں ہے۔ دنیا کے لیے ہم کتنی باتیں برداشت کر لیتے ہیں۔ وہ ایک اللہ والے بہت بڑے مفتی تھے،
تو انہوں نے کہا ہم سارے دنیا کے کام کاج سارا نزلہ دین پہ ڈال دیتے ہیں۔ سارا نزلہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ دین پہ ڈالتے ہیں۔ کھانے کے لیے وقت ہے، پانی پینے کے لیے وقت ہے، دوست آ جائے گپ شپ کے لیے وقت ہے، لیکن جب نماز کا کہتے ہیں یار کام اتنا نماز کے لیے وقت ہی نہیں ہے، کہ سارا نزلہ نماز پہ ڈال دیا۔ وہ کھانے پہ ڈال لو، کھانے کے لیے وقت نہ نکالو، دوست یار دوست کو نہ ملو، بھائی میں کام کر رہا ہوں، میں نہیں مل سکتا ہوں، نہیں، یار دوست کے لیے خوش دلی سے وقت دے دیا جائے گا، کھانے کے لیے 1 گھنٹہ دے دیا جائے گا، نماز کے لیے 5 منٹ 10 منٹ دینا موت پڑ جائے گی۔ سارا نزلہ اٹھا کے نماز پہ ڈال دیتے، نماز کے لیے وقت نہیں۔ اچھا اگر دین پہ چلے، کوئی کسی نے کوئی تھوڑی سی بات کر دی، ہم دین کو ہی چھوڑ دیں گے، لیکن اگر یہی معاملہ دنیا میں ہو تو کہتا کیا کرے، دنیا کے لیے سہنا پڑتا ہے۔ نوکری جو کرنی ہے، کئی الفاظ آپ نے سنے ہوں گے نا، نوکری جو کرنی ہے، تو نوکری کرنی ہے تو باس کے گالی بھی سننی ہے، اس کے ہر بات کو جی جی سر سر کہہ کے قبول کرنا ہے، کیونکہ نوکری کرنی ہے۔ لیکن کاش کہ ہمیں یہ بات ہمارے دل میں آ جائے کہ میں نے رب کی غلامی کرنی ہے، سردی ہو گرمی ہو جو مرضی ہو، میں نے غلامی کرنی ہے۔ غلامی جو کرنی ہے، جب غلامی کرنی ہے تو پھر کرنی ہے، پھر نہ سردی کو کیوں دیکھو، گرمی کو کیوں دیکھو، پھر تو کرنی ہے۔ پھر یہ نہیں کہوں گا کہ یار گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اس لیے فجر میں نہیں اٹھا جاتا، اور سردیوں میں سردی ہوتی ہیں دل نہیں کرتا بسترے سے نکلنے کو، نہ ان باتوں کو کہ غلامی جو کرنی ہے، یہ لفظ اس وقت منہ پہ کیوں نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی۔ جب بات آتی ہے جنت کی اور بات آتی ہے رزق کی، حالانکہ دونوں سیم ہے۔ دیکھیں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ نہیں کیا، یاد رکھو۔ اللہ نے جنت کو عمل سے جوڑا ہے اور رزق کو کس سے؟ اپنی ذمہ داری پہ کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے بھی جاندار ہیں، رینگنے والے ہیں، سانس لینے والے ہیں، ان سب کا رزق اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، رزق ہم دیں گے، وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، آپ تقوی اختیار کیجیے۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن آج تک کسی نے کو آپ نے دیکھا ہو جو گھر بیٹھا ہو، مجھے ضرورت ہی نہیں نہ دفتر جانے کی، نہ فیکٹری جانے کی، نہ کام کرنے کی، کیوں بھائی؟ اس لیے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا، اللہ دے گا۔ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ خیر الرازقین ہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، یار رمضان ہے روزے رکھ لو، اللہ بڑا غفور رحیم ہے بخش دے گا۔ تو کبھی یہ بھی آزما کر دیکھ لو، گھر میں بیٹھ جاؤ نہ کماؤ، کہو اللہ خیر الرازقین ہے رزق دے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ادھر بھاگتے ہیں، نہیں بھائی محنت کروں گا تو کچھ ملے گا، وہ تو ٹھیک ہے، اچھا 100 دلیلیں اس وقت مفتی بن جاتے ہیں، دلائل دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، لیکن کچھ اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے نا، کچھ اسباب بھی تو اختیار کرنے چاہیے، تاکہ کچھ سبب اختیار کریں گے تو رزق آئے گا۔ ہاتھ پاؤں تو ہلانے پڑیں گے نا، ایسے تھوڑا ہی رزق آئے گا کہ آسمان سے نزول ہو جائے گا۔ یہ دلیلیں۔ اور جب بات آتی ہے کہ یار نماز پڑھ لو، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، روزے فرض کیے ہیں، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، کہتا ہے یار اللہ بڑا غفور رحیم، اتنی پابندیوں کی ضرورت نہیں، اللہ بخش دے گا ہمیں، اللہ بخش دے گا ہمیں۔ اس وقت بات کو ادھر ادھر کی، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یاد رکھو۔ یہ اللہ غفور رحیم ہے بے شک، لیکن مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی نے جانا ہے کراچی اور چل پڑا پشاور کی طرف۔ اب اسے کوئی کہے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جی میں نے کراچی جانا ہے۔ بھائی آپ جس راستے پہ جا رہے ہو یہ پشاور کی طرف جا رہے ہیں، اور اپنا کام کر، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، میں چل تو رہا ہوں نا تو اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا۔ بھائی اپنا رخ کراچی کی طرف کر لے، اللہ کوئی سبب بنا دے گا۔ جب رخ تو نے پشاور کی طرف کیا ہوا تو کہاں سے سبب بنے گا؟ اب رخ ہمارا سارا جہنم کی طرف، دھوکہ، فراڈ، بے نمازی، سب جو برائیاں وہ ہمارے اندر موجود، اور کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے بخش دے گا۔ ٹھیک ہے اللہ غفور رحیم ہے، لیکن اللہ کہتا ہے رخ ذرا ادھر کرو، پھر دیکھنا میری شانی کریمی، میں تمہیں کیسے جنت میں پہنچا۔ کم سے کم رخ تو کر لو اس طرف۔
اللہ کہتے ہیں تم رخ کرو گے میں تمہارے طرف چل کے آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا اور تمہیں پکڑ لوں گا۔ میرے بندے کدھر جا رہے ہیں؟ ابھی یہ 2 دن پہلے آپ نے دیکھا نا کیسی صفائیاں ہو رہی تھی، ادھر ادھر کیا ہوا ہے جی، افسر آ رہے ہیں، کلیکٹر صاحب آ رہے ہیں، ہر طرف صفائیاں ہو رہی ہے۔ جب یہ منظر میں نے دیکھا نا، ایک دم وہ منظر یاد آیا کہ آسمانوں پہ چراغاں ہوتا ہے، سارے آسمانوں کو سجایا جا رہا ہے، ادھر ادھر فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیا صفائیاں، وہاں کا کیا منظر ہوگا جہاں فرشتے خود لگے ہوں گے۔ اچھا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ چراغا کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کس خوشی میں ہو رہا ہے اتنا چراغا؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں، میرا ایک روٹا ہوا بندہ آج میرے طرف لوٹ کے آیا ہے، آج اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے۔ آج اس بندے نے جو کئی برسوں کا روٹا ہوا تھا، کبھی میرے آگے سجدہ نہیں کرتا تھا، آج اس نے توبہ کر لی سابقہ زندگی سے، آج وہ میرا بن گیا۔ آج اس نے کہہ دی اللہ میری نماز نہیں چھوٹے گی، اب میرے روزے نہیں چھوٹیں گے، اب میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا، اب کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا اللہ، اب ہر وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اس خوشی میں میں یہ ساری سجاوٹ کر رہا ہوں، اس خوشی میں یہ ساری سجاوٹیں ہو رہی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تو ہمارے پل پل ہمارے لیے کامیابی کے راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ میرے بندو کسی طرح تو آ جاؤ میری طرف، کسی طرح تو آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے، اللہ تعالیٰ صرف نماز پہ ہم فرض کر دیتا، ٹھیک ہے بس نماز پڑھو، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ اللہ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ صدقے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت ہے، صرف نماز پڑھو بس۔ نہیں، اللہ نے جنت کے کتنے راستے کھول دی، صدقے سے بھی جنت مل سکتی ہے۔ کئی لوگ صدقے سے ہی جنت میں چلے گئے، کئی لوگ۔ وہ ایک نا اللہ والے تھے تو وہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، گزرتے ان کی آنکھ وہاں کہیں بیٹھ گئے، ٹیک لگائے، آنکھ لگی تو خواب میں ایک جوان کو دیکھا جو خستہ حال بیٹھا ہوا ہے، اور جو میتیں دیکھی کچھ چیزیں چن رہے ہیں۔ تو اس نے اس جوان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ان کے جو پیچھے عزیز و قارب ہے، کوئی ان کے پیچھے خیر خیرات کرتے تو یہ وہ اس شکل میں آتا ہے اور یہ اس کو لے رہے۔ کہا تیرا کوئی خیر خیرات کرنے والا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے، صرف میری ماں ہے، میں ایک ہی بیٹا تھا اپنی ماں کا، میں فوت ہو گیا جوانی میں، اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، مجھے بھول گئی، اپنے مزوں میں ہے، مجھے بھول گئی، اب میرے پیچھے ایک ہی تو خیر خیرات کرنے والی ماں تھی، اب وہ بھی مجھے بھول گئی، اب میرا اور کوئی نہیں ہے، اس لیے میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہاں پہ ہے؟ کہا کہ فلاں جگہ میری والدہ ہے، فلاں، سارا وہ ان کو بتایا۔ وہ اگلے دن چلے، اس جگہ پہنچے، پتہ کیا، انہیں کہا جی ہاں یہاں پہ ایک بندے نے شادی کی ہے، میاں بیوی دونوں دریا کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ تو وہ چل پڑا دریا کی طرف، اب یہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھ کر اپنے پاؤں کو یوں دریا میں ڈبوئے ہوئے باتیں کر رہے۔ یہ قریب میں گیا، کہا میری ایک بات سنو۔ اس نے کہا بتاؤ۔ کہا تیرا کوئی بیٹا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں میرا بیٹا تھا۔ کہا کہ وہ ایسے ایسے میں نے اس کو خواب میں دیکھا، اس کے لیے کوئی خیر خیرات کرو، بیچارہ آپ کی خیر خیرات کا جو ہے مستحق ہے۔ تو اس کی جو ہے ماں وہ پانی سے ایسی کھیل رہی تھی، ایسے چلو بھر کے نا یوں پھینک دیا، کہا جا میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگا اتنی سخت دل ماں کہ میں کہہ رہا ہوں اس کو تو چاہیے تھا کوئی خیر خیرات کرتی۔ کہا میں مایوس ہو کے چل پڑا، واپس آیا، رات ہوئی تو میں نے خواب میں اس جوان کو دیکھا، وہ تو بہت عالی شان جگہ میں ہے اور مزوں میں ہے، اور مجھے کہتا ہے آپ کا شکریہ کہ آپ نے میرا پیغام میری ماں کو پہنچایا۔ کہا میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ تیرے ماں نے تو بے توجہی سے میری بات سنی تھی، صدقہ اس نے کس وقت کیا تیرے لیے؟ اس نے کہا جب تو میرے ماں کے پاس گیا تھا اور تو نے میرا فریاد جو میرا پیغام ہے ان تک پہنچایا تھا، اور میری ماں نے وہ جو چلو بھر کے پانی پیچھے پھینکا
تو ایک کیڑا جو پیاسا تھا وہ پانی سیدھا اس کے منہ میں چلا گیا، اس کی پیاس بجھی، ادھر اس کی پیاس بجھی، ادھر اللہ نے مجھے بخش دیا۔ صدقے سے بھی بخشش ہو جاتی ہے، صرف نماز سے اگر نماز میں کمی ہے اللہ کہیں گے چلو صدقہ آگے کر دو، صدقے میں کمی آئے گی اللہ کہیں گے چلو حج لے آؤ، کوئی حج تو ہوگا اس کے بعد، اس میں کمی نکل آئی اللہ کہے گا چلو زکوٰۃ تو ہوگا وہ لے آؤ، چلو زکوٰۃ میں کمی نکل آئے اللہ کہے گا کوئی چھوٹی موٹی نیکیاں ہوں گی، کوئی نوافل ہوں گے۔ اللہ نے جنت کے اتنے راستے کھول دیے، اتنے راستے کھول دیے، اتنے راستے، بے تحاشا راستے اللہ نے جنت کے کھولے، بے تحاشا۔ صرف نماز پہ جنت نہیں، پتہ نہیں کتنے کاموں پہ اللہ ایک کام کو بھی کر سکتا، بس اسی بھی جنت ملے گی اور کسی کام پہ جنت نہیں ملے گی، لیکن اللہ نے کہا نہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اس پہ بھی جنت ملے گی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اس پہ بھی جنت ملے گی، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اس پہ بھی جنت ملے گی۔ کتنے راستے۔ ایک بندہ تھا، کسی نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے تیری بخشش کیسی کی؟ کہا ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا، بہت بڑے عالم وقت کے ولی تھے، آ رہے تھے، مجھے کسی ساتھ والے نے کہا وہ فلاں شخص جو آ رہے ہیں پتہ ہے یہ اس وقت کے بہت بڑے عالم اللہ کے ولی ہے۔ کہا میں نے اٹھ کے اس کے چہرے پہ محبت کی نظر سے دیکھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، عالم ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کہا میں نے وہ جو محبت کی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالی تھی، اللہ نے مرنے کے بعد جب اپنے سامنے مجھے کھڑا کیا، کہا تیرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، میں کانپنے لگ گیا کہ اب تو اڈر ہوگا، اس کو پھینک دو جہنم میں۔ تو اللہ نے کہا ڈرو نہیں، تیری ایک نیکی آج میں نے بچا کے رکھی ہوئی ہے، ایک نیکی تیری میں نے آج بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں نے کیا نیکی کی؟ کہا وہ جو تو نے میرے فلاں دوست کو محبت کی نگاہ سے دیکھا تھا نا، وہ مجھے اتنی تیری ادا پسند آئی کہ جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے، اس لیے کہتا ہے کسی نیکی کو رائیگاں نہ سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑا کرو، پتہ نہیں وہی نیکی آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر سے تشریف لائے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بڑی خوشی تھی۔ صحابہ نے جب دیکھا کہا یا رسول اللہ اتنے خوش، کیا ہوا؟ کہا خوش کیوں نہ ہو، میں نے رات خواب میں ایک منظر دیکھا۔ کہا کیا؟ کہا میں نے دیکھا پل صراط پر لوگ چل رہے ہیں، میرے ایک امتی آیا پل صراط پر گزرتے اور ڈر ڈر کے کام کے گزر رہے کہ ابھی گر رہے، ابھی گرے گا۔ کہا ایک دم ایک چمک آئی اور اس کو پار کر کے لے گئی جنت میں۔ کہا میں نے پوچھا یہ کیا نیکی تھی اس بندے کی؟ کہا اس نے ایک مرتبہ آپ پہ درود پڑھا تھا، آج یہ بڑی مشکل میں تھا، اس کا وہ ایک دفعہ کا پڑھا ہوا درود اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ آج وہ درود آیا اور اس کو سیدھے جنت ملے گی۔ چھوٹی سی نیکیاں کام آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، میں یہ عمل بتا رہا ہوں اور میں نے کوئی خود ایجاد کردہ نہیں ہے، یہ اس کے باقاعدہ حوالہ جات ہے کتابوں میں، اس کے باقاعدہ حوالہ جات ہے کتابوں میں، کسی کو دل کو لگے تو کر لے۔ کسی بھی میت سے آپ ملنا چاہتے ہو، آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا، آپ اب چاہتے ہو میں اپنے والدین سے ملاقات کروں، حال احوال پوچھوں، تو رات کو سونے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنی اور کوئی سورت نہیں پڑھنی، ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ الہاکم التکاثر پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے جس سے ملاقات کرنی ہے اس کی روح کو ہدیہ کرو، اللہ سے دعا مانگ کے درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاؤ، 1 دن 2 دن 3 دن 7 دن میں اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے پوچھو اللہ نے آپ کی بخشش کس نے کسی کی، وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کو قصے سنائے گا، یہ ایک الگ دنیا ہے۔ اور ہمارے مرشد فرماتے اتنی بات، وہ کہتے ہیں برتن میں اتنی چیز ڈالنی چاہیے جتنے برتن میں گنجائش ہو، برتن چھوٹا ہو آپ چیز زیادہ ڈالو گے نیچے گر جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے بھی برتن ہوتے ہیں، بات زیادہ کرو گے دل میں نہیں آئے گی، اعتراض کرتے ہیں پھر۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ یہ بڑے بڑے بزرگوں سے جو ہے
میرے پاس ایک کتاب ہے طب نبوی کے نام سے، اور انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم ہے، اس نے لکھی ہے، یہ اس میں بھی یہ عمل موجود ہے۔ یہ جو ہے یہ عمل حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اس میں بھی موجود ہے، کسی میت سے ملاقات کرنے کا، اور کوئی شرکیہ لفظ بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز نفل پڑھنے ہیں، درود پڑھنا ہے، اور یہ کوئی اپنی طاقت پہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگ رہے ہو، اللہ کروا دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، پردے ہٹا دے، کیا کچھ نظام دکھا دے آپ کو۔ تو ایک اللہ والے کے پاس بندہ آیا، اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی بخشش کیسی ہوتی؟ اس نے کہا بڑی آسان ہے، یہ عمل کرو، پوچھو لوگوں سے، اور یقین جانیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں لوگوں کی بخشش کا ذریعہ بنی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، میٹھا بول لینا، کسی مسلمان کو اچانک خوش کر دینا، راستے میں چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹا دینا، یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بد کردار عورت تھی، تو ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہی تھی تو دیکھا ایک کنویں کے پاس کتیا کا بچہ جو ہے وہ پیاس سے بھلبلا رہا ہے، تو اس کے دل میں ترس آیا، اور اس نے جو ہے نا دیکھا کہ کوئی چیز لاؤں تاکہ اس کو پانی پلاؤں۔ اب جو برتن تھا اس میں سارے لوگ پیتے تھے، اب اس میں تو پانی اس کو نہیں پلا سکتے، تو اس نے اپنا جوتا جو بوٹ پہنے ہوئے تھے اس زمانے کے، تو اس نے وہ پانی لا کے اس میں ڈالا اور کتے کی بچے کو جو ہے وہ پانی پلا دیا۔ اللہ نے اس کی بخشش اس پہ کر دی۔ اور فرمایا ایک عورت تھی عبادت گزار، نماز پڑھنے والی، لیکن ایک دفعہ اس نے ایک بلی کو گھر میں باندھا اور وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کے مر گئی، اللہ نے اس پر اس کو جہنم میں پھینک دی۔ چھوٹی سی نیکیاں۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو سخت بخار تھا، سردی کا موسم تھا، اور میں نے بیٹے کو ہاتھ لگایا تو سخت بخار ہو رہا تھا بچے کو۔ تو گھر والوں نے کہا بچے کے لیے کوئی دوائی کا انتظام کرو۔ کہا میں گھر سے نکلا کہ جا کر بچے کے لیے کوئی دوائی لے آؤں، کوئی شربت لے آؤں۔ کہا جب گھر سے نکل کے تھوڑا سا، بہت وقت کے بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، کہا جب میں تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک کتیا کا بچہ جو ہے وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، سردی سخت، بارش بھی ہوئی تھی اور سردی بھی تھی، اور وہ سخت جو ہے نا تکلیف میں ہے۔ تو میں نے کہا یہ بھی تو بچہ ہے، اگر میں اپنے بچے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ بھی تو بچہ ہے۔ کہا مجھے اپنا بچہ بھول گیا، میں نے وہ بچہ اٹھایا، گھر لے کے آیا، آگ جو ہے وہ جل رہی تھی گھر میں، اس کے سائڈ پہ اس کو بٹھایا، اور جو بوریاں ہوتا ہے اس کو گرم کر کے اس کے اوپر ڈالا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی وہ ٹھنڈ ختم ہوئی اور اس کو دودھ پلایا۔ تو پھر میں نے کہا اب جاتا ہوں دوائی لے۔ اب جو اپنے بچے کو ہاتھ لگایا تو وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اسے کچھ بھی نہیں تھا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کی مخلوق کے پریشانیاں دور کرنا، یہ تو بخشش کے لیے بہت آسان طریقے۔ اللہ کی مخلوق، ایک بہت بڑے عالم تھے اور مفسر قرآن تھے، قرآن کا درس دیتے تھے۔ وہ فرماتے کہ اگر ٹرین جو ہے وہ آئے اور میرا ایک پاؤں ٹرین پہ ہو اور ایک زمین پہ ہو، اور ٹرین جا رہی ہو، اور کوئی بھاگتا ہوا آ کے مجھے کہے کہ مولانا صاحب مجھے قرآن کا سارا ترجمہ ابھی بتا کے جاؤ، اب ٹرین بھی چل رہی ہے، سارا قرآن کا جو ہے یعنی قرآن کی ساری تشریح، قرآن کا سارا خلاصہ کیا ہے مجھے وہ بتاؤ، تو فرمایا اتنی دیر میں اس کو بتا سکتا ہوں، اتنی دیر میں کہ سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک سارے قرآن کا نچوڑ کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ تو فرمایا اس ایک منٹ کے اندر میں سارے قرآن کا خلاصہ اس بندے کو بتا سکتا ہوں۔ اور فرمایا وہ کیا ہے، تمہیں بھی بتا دیتا ہوں کہ سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو راضی کرو عبادت سے اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے، بس سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کو راضی کرو کس سے، عبادت سے۔ اب کئی لوگ خدمت تو کرتے ہیں، غریبوں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن نماز کے قریب نہیں آتے، روز کہتے جی ہمارے لیے یہ کافی ہے،
نہیں، قرآن کا خلاصہ جو میں نے بتایا، قرآن دو چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، اور مخلوق کو راضی کرو کس سے؟ خدمت سے۔ مخلوق کی خدمت کرو، غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کے، رشتہ داروں کے، اپنے والدین کی، اپنے بہن بھائیوں کی، جس طرح بھی تم سے ہو سکے ان کی خدمت کرو اپنی استطاعت کے مطابق۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ دو۔ کامل مسلمان، کامل ایمان والا اس کو قرار دیا کہ جس کے ہاتھ سے من لسانہ و یدی، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کہ نہ وہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے اور نہ وہ زبان سے کسی کو تکلیف دے۔ یہ ہے اصل مسلمان، اس کو کامل مسلمان قرار دیا۔ تو بھائی یہ دو چیزیں اپنی زندگی میں شامل کر لو آج کے بعد۔ کون سی چیزیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے کس سے؟ عبادت سے۔ مخلوق کو راضی کرنا ہے کس سے؟ خدمت سے۔ یہ دو چیزیں جس کی زندگی میں آ گئی وہ کامیاب انسان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو